نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گرامی قدر سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز صدر محترم، مہمانان اعزازی، علماء کرام، ائمہ مساجد، میں تمام شرکائے کرام کی آمد پر فردن انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہوئے اراکین دارالعلوم محمدیہ، اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز کی جانب سے سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی تشریف آوری سے اس محفل کو رونق بخشی۔ حضرات، آج کی اس محفل ذکر خیر البشر کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک، موجودہ حالات میں محبوب رب العالمین، سید المرسلین، صادق الامین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، امیر عظیمت و حقیقت، بانی شریعت، صاحب کونین، منبع علوم ارض و سما، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ناپختہ اذہان میں تعفن پیدا کیا جا رہا ہے، آج کی یہ محفل اس گندگی کو دھو کر بچوں کے اذہان میں عشق پیغمبر کا شعور پیدا کرنے کی ایک حقیر ابتدا ہے۔ نہ جانے آگے یہ سلسلہ کہاں تک چلے، جہاں تک بھی چلے گا یقیناً دونوں جہانوں میں آپ کی اور میری کامیابی کا ضامن ہوگا۔ کسی یہودی کی تحقیق ہے کہ مسلمان دنیا میں ہر قسم کا ظلم و ستم، قتل و غارت اور جملہ نقصانات کو خاموشی سے برداشت کر سکتا ہے، لیکن محبت خیر البشر میں ذرہ برابر فرق اور گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان کی ابتدا بھی عشق رحمت للعالمین ہے اور ایمان کی انتہا بھی عشق خاتم المرسلین ہے۔ شرکائے محفل، اس پروگرام کا دوسرا مقصد ان علماء کرام کا اعزاز ہے جو خاموشی کے ساتھ ملت کی خدمات میں مصروف ہیں، جو لمحہ لمحہ قدم بقدم دینی مسائل بیان کرنے، سیرت طیبہ کو پھیلانے اور قرآن کریم کی اشاعت کرنے کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا اور بچھونا بنائے ہوئے ہیں۔ میری مراد رونق محفل یہ ائمہ کرام ہیں۔ ہمارے لیے ہر فرد و بشر سر کا تاج ہے، لیکن آج اس محفل کا امتیاز یہ ہے کہ ہم نے صرف انہی ائمہ مساجد کو مہمان بنایا ہے جو مقامی مساجد میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چراغ تلے اندھیرا، آپ نے یہ مثال سنی ہوگی، ہم ہمیشہ انہیں بھول جاتے ہیں۔ آج ہم نے اس روایت کو توڑتے ہوئے مساجد کے مصلوں کو آباد کرنے والے ان ائمہ اور خطبہ حضرات کو مدعو کر کے اعزاز کیا ہے۔ یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ تیسرا اہم مقصد جلسے کا یہ ہے کہ مسالک اور مکاتب کے درمیان اتفاق پیدا ہو۔ الحمدللہ تعالی دارالعلوم محمدیہ کی سنگ بنیاد سے لے کر آج تک اس ادارے نے ہر قیمت پر اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی کی بات کی ہے۔ والد اقدس حضرت حبیب الامت رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اپنا مسلک چھوڑو مت اور دوسرے کا مسلک چھیڑو مت۔ یقیناً پہلے سے
زیادہ اس بات کی اب شدید ضرورت ہے۔ الحمدللہ تعالی محلے کی تمام مساجد اور مدارس و مکاتب اتفاق کا ثبوت دیتے آئے ہیں، لیکن موجودہ پرآشوب حالات کی وجہ سے اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت سوچا کہ کس عنوان کے تحت اس پروگرام میں یکجہتی کی بات کی جائے۔ بالآخر برادر محترم حضرت ڈاکٹر محمد فاروق اعظم قاسمی دامت برکاتہم نے فرمایا، جو ذات منبع امن و امان ہے اسی کے نام پر اخوت و بھائی چارے کی پختہ بنیاد رکھی جا سکتی ہے، اور اس ذات سے ہر کوئی واقف ہے، یعنی محبوب رب العالمین صاحب الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی اس محفل کو عنوان دیا گیا ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ گرامی قدر نعت کہنے، سننے اور پڑھنے اور پڑھانے کے ہمیں اکابرین نے آداب بتائے ہیں۔ علماء کرام کی کثیر جماعت یہاں موجود ہے، مجھے کچھ تفصیلاً کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا عرض ہے کہ نعت سماعت کرنے کے لیے شور مطلوب نہیں ہے بلکہ شعور مقصود ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آج ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دامن، قلوب، اذہان اور ارواح سب معطر ہو جائیں۔ مندوبین نظام، آپ جس ادارے میں آج رونق افروز ہوئے، الحمدللہ تعالی اراکین نظام کی کاوشوں، ذمہ داران مدرسہ کی محنتوں، اساتذہ کرام و طلبہ عزیز کی لگن و جستجو نے اسے پروان چڑھایا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی بنیاد میں بانی ادارہ حضرت حبیب الامت کے عشق رسول کا وہ امرت شامل ہے جسے ہر آنے والا محسوس کرتا ہے، جس کی چاشنی مدحت پیمبر کے عنوان پر نعت و ثنا خوانی کے ثمرات لیے آج کی اس محفل کو مٹھاس پہنچا رہی ہے۔ یہ کامیابی و الفت و محبت اور عشق خیر الورا کے بغیر میسر نہیں آ سکتی۔ آج کے جلسے کا موضوع نہایت بابرکت ہے، تو ضروری معلوم ہوتا ہے چند باتیں بانی ادارہ حضرت حبیب الامت کے عشق خیر البشر سے متعلق عرض کروں۔ والد اقدس کا عشق رسول یہاں کے در و دیوار میں رچا بسا نظر آتا ہے۔ بے شمار نعتیہ مجالس اس ادارے میں منعقد ہوئی، لیکن آپ کے وصال کے بعد باقاعدہ یہ پہلی مجلس ذکر خیر البشر کے عنوان کے ساتھ اہتماماً منعقد کی گئی ہے۔ مجھے الفت محمد کے موضوع پر حضرت کا آخری عمرہ یاد آتا ہے، جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو روزہ اطہر کے قریب جانے سے کچھ توقف فرمایا۔ ایک دن مسلسل درود شریف پڑھتے ہوئے گزارا، آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، یہاں تک کہ اگلے دن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت خواب حاضری کا حکم فرمایا تو سنہری جالیوں پر باادب حاضر باش ہوئے۔ اس وقت جو کیفیت حضرت کی تھی وہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے اس نعتیہ بل کی عکاس تھی جو انہوں نے یوں کہا تھا: الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا وکنت بنا برا ولم تک جافیا وکنت بنا رؤوفا رحیما نبینا لبیک علیک اليوم من کان باقیا۔ یا رسول اللہ،
اس موقع پر اس فقیر نے ایک نعت کہی جس کی ابتدا اس طرح تھی: یہ گلشن اللہ اللہ رحمتیں برسیں مدینہ میں، یہ گلشن اللہ اللہ رحمتیں برسیں مدینہ میں، مبارک ہو رفیقو آ گئے ہیں ہم مدینے میں، چلے آؤ یہ دربار نبی ہے با ادب ہو کر، چلے آؤ یہ دربار نبی ہے با ادب ہو کر، فرشتے بھی نگاہوں کو جھکاتے ہیں مدینہ میں، نبی محسن تیرے دربار میں ہم کیسے داخل ہوں، نبی محسن تیرے دربار میں ہم کیسے داخل ہوں، ہے شرمندہ قدم لرزاں نظر خیرہ مدینے میں۔ یہ نعت جب حضرت حبیب الامت رحمت اللہ علیہ نے ملاحظہ فرمائی تو زار و قطار روتے ہوئے ارشاد فرمایا: بیٹے عشق مصطفیٰ کی ذوفشانی، دل کو پاکیزگی، روح کو تازگی، زبان کو گویائی اور قلم و کلام کو جاویدانی بخشتا ہے، یہ 1400 سال بعد بھی نظر آنے والا معجزہ ہے۔ اور جب میں نے مقطع پیش کیا تو محبت رسول کے موتیوں سے آپ کی داڑھی اور دامن سیراب ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ مقطع میرے نزدیک عشق کا اتمام ہے، جذبہ ایمان ہے، جس سے قلب و جاں فرحان ہے، اور یہ سعادت باعث ذیشان ہے، اس لیے کہ شعر میں الفت نبی کے ساتھ ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے، اور وہ نظریہ حب رسول اور حب وطن میں فرق کو سمجھاتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں: یقیناً آپ اپنے قلب و جاں میں اترتا ہوا محسوس کریں گے۔ مقطع تھا: بس اتنی سی خواہش ہے، بس اتنی سی خواہش ہے، مدینے آ کے اے دلدار، بس اتنی سی خواہش ہے، مدینے آ کے اے دلدار، دفن تو ہوں وطن اپنے، اٹھے لیکن مدینے میں۔ حضرات، آخری بات عرض کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے جمع ہونے کا مقصد آج محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ یہ خوش قسمتی کہوں، یہ سعادت و مقبولیت مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ 15 یوم قبل میں دہلی میں تھا، ایک عزیز نے خواب بیان کیا کہ دارالعلوم محمدیہ میں کوئی جلسہ ہے اور بہت سے عشاق کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اپنے مبارک قدموں سے تشریف لا رہے ہیں۔ خواب اور بھی طویل تھا، یہاں امانتاً بیان نہیں کر سکتا۔ جب بنگلور واپسی ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایک پروگرام محفل ذکر خیر البشر کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے۔ میں سن کر حیران رہ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی جلدی تعبیر پوری ہو گئی۔ اس حسین خوشخبری والا خواب اور آپ حضرات کی مبارک آمد کے بعد میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رکھتا، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں: کتاب فطرت کے سرورق پر، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، سبحان اللہ، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ معززین کرام، ایک مرتبہ پھر سبھی حضرات کی آمد پر تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے برکات و ثمرات سے ہم تمام کو بہرور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔
ابھی ہم ساری تفصیل سے سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور یہ قبولیت ہی کی علامت ہے کہ یہ حضرات علماء کرام کے روبرو ہم لوگ حاضر ہیں اور تشریف رکھتے ہیں.